السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جیل برو تحریک کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور جیل بری تحریک میں اگر یہ تحریک سٹارٹ کی جاتی ہے تو کیا وزیر اعظم عمران خان خود بھی گرفتاری دیں گے یا نہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں پرووائڈ کیے جائیں گے، اور مکمل آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر یہ جیل برو تحریک کیا ہوتی ہے، کیا ماضی میں بھی اس طرح کی تحریک چلائی گئی ہے یا پھر نہیں۔ تو اس ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر دبا لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جیل برو تحریک کسی خاص مقصد کے لیے احتجاج کرنے کا سیاسی طریقہ ہے۔ جیل برو تحریک کے دوران کسی سیاسی جماعت یا سیاسی اتحاد کے ارکان اور پیروکار رضاکارانہ طور پر خود کو گرفتار کروا لیتے ہیں یا ملک بھر کی جیلوں کو بھرنے کے لیے پولیس کے سامنے گرفتاری دیتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، جیل برو تحریک کے دوران سیاسی جماعت کے جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں یا اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے گرفتاریاں دیتے ہیں اور یا ملک بھر کی جیلوں کو بھرنے کے لیے پولیس کے سامنے گرفتاری جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ جیل برو تحریک کو ہندی زبان میں جیل برو آندولن بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ کنٹری ہندوستان میں بھی یہ تحریک جو ہے وہ جیل برو آندولن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق جیل برو آندولن ہندوستانی تحریک آزادی کے دوران احتجاج کا ایک طریقہ تھا۔ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جیل برو تحریک کا اعلان کے بعد اس پر ہر کوئی اپنے ہی انداز میں بات کر رہا ہے، اور ساتھ ہی کئی سوالات بھی گردش کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آیا یہ اپنی نوعیت کا ملک میں ہونے والا پہلا احتجاج ہے یا ماضی میں بھی کبھی ایسی تحریک چلائی گئی تھی۔ بہت سے لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کیا یہ تحریک ہمارے ملک میں پہلے بھی چلائی گئی تھی یا پھر یہ ہونے والا پہلا مرحلہ ہے کہ جب یہ تحریک جو ہے جیل برو تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جیل برو تحریک کا مقصد کیا ہے اور اس تحریک کے اعلان کا آخر کیا فائدہ ہے۔ عمران خان کی جیل برو تحریک خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے امتحان ہوگی یا حکومت کے لیے بھی کڑی آزمائش ثابت ہوگی؟ یہ سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیے جائیں گے۔ پاکستان میں جیل برو تحریک کی تاریخ جہاں تک اس طرز کی تحریک کا تعلق ہے تو ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، البتہ ملک میں سویلین حکومت کے دوران یہ احتجاج ضرور پہلی بار ہے۔ سویلین حکومت کے درمیان یہ احتجاج پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، لیکن پہلے بھی یہ تحریک جو ہے وہ چلائی جا چکی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشلہ میں ایسی نوعیت کا احتجاج کیا گیا تھا۔ تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD نے اپنی احتجاج کو مؤثر بنانے کے لیے گرفتاریاں دینے کا اعلان کیا تھا، تو اس اعلان پر عمل بھی کیا اور ملک بھر میں گرفتاریاں بھی دی گئی تھیں۔ مطلب یعنی کہ جنرل ضیاء الحق کی مارشلہ کا جب وقت چل رہا تھا اس وقت بھی یہ تحریک جو ہے وہ چلائی گئی تھی اور کارکنان نے اپنی جو ہے وہ گرفتاریاں پیش کی تھیں۔ حزب مخالف کے جماعتوں کے اتحاد میں شامل پیپل پارٹی نے اس احتجاج میں بھرپور حصہ لیا اور ملک بھر میں جہاں کہیں بھی گرفتاریاں ہوئیں تو پیپل پارٹی نے اس میں پیش رہی تھی۔ تو بینظیر بھٹو کا وہ دور تھا جب یہ تحریک چلائی گئی تھی، تو تب پیپل پارٹی نے جو ہے وہ گرفتاریاں دی تھیں۔ MRD کی اس سیاسی حکمت عملی کے تحت تقریباً روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں ایک معمول بن گئی تھیں۔ حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے احتجاجاً گرفتاریاں دینے والے رہنماؤں اور کارکنان کو اس عمل سے پہلے ہی ان کے گھروں یا کسی دوسری جگہ سے گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ خود گرفتاری نہ دے سکے۔ سیاسی کارکن طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ایک کر کے کسی مشہور مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی جماعت کا جھنڈا نکال کر اسے لہراتے ہیں اور نعرے لگاتے ہوئے گرفتاریاں دیتے ہیں۔ اس طرح گرفتاریوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے خود گرفتاری دینا یا اس کی پیشکش کرنا اپنے آپ میں ایک غیر معمولی عمل ہے۔ ملکی آئین اور قوانین شخصی آزادی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنی آزادی کو خود ختم کرے وہ کسی طرح بھی معمول کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہاں لیڈر اور کارکن MRD کی اس تحریک میں شامل رہے، وہیں وکلاء بھی ان کی رہائی کے لیے پیش رہے اور فوجی دور میں قائم خصوصی اور سمری فوجی عدالتوں میں مقدمات لڑے گئے۔ MRD کی گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کے لیے کام کرنے والے وکیل اور پنجاب بار کونسل کے سابق چیئرمین
ایگزیکٹو کمیٹی ملک امجد حسین کے مطابق رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دینا احتجاج کی انتہا تھی اور یہ ظاہر کرتی تھی کہ شہری حکومت کے خلاف اس قدر غصہ رکھتے ہیں کہ وہ جیل بننے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کے بقول عام صورتحال میں مقدمہ قائم ہونے پر ضمانت لینا اولین ترجیح میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس وقت صورتحال الٹ تھی کہ کسی مجرم کے مرتکب ہوئے بغیر گرفتاری دی جا رہی تھی۔ ملک امجد حسین ایڈوکیٹ یاد کرتے ہیں کہ ان کے ساتھی پرویز ہاشمی اسی تحریک سے کچھ عرصہ پہلے ہی جہلم سے فیصل آباد منتقل ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ جہلم میں گرفتاریاں دینے کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا تو پہلے انہوں نے گرفتاری کے لیے کارکنان کو تیار کیا، پھر خود جہلم جا کر گرفتاری دی۔ تو ویورز، یہ آپ کو جو ہے وہ ماضی کے کچھ اوراق جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس تحریک کو سمجھ سکیں۔ ایم آر ڈی نے گرفتاریاں دینے کے پرامن احتجاج کے طریقہ کار کو اختیار کیا کیونکہ اس کی عملی شدت بہت زیادہ تھی۔ اس طرح ایک سیاسی سرگرمی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دینے والوں کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے والوں کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا۔ پھر یہ گرفتاری کیسے ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ مارشل لا دور میں کسی سیاسی سرگرمی کو روکنے کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی جاتی تھی تاکہ 4 سے زیادہ افراد ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہو سکیں اور اس کے خلاف ورزی پر انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اس دور میں فوجی حکومت کے خلاف نعرے لگانا بھی مارشل لا کے قوانین کے تحت قابل دست اندازی جرم تھا، اسی وجہ سے نعرہ لگا کر گرفتاری دی جاتی تھی۔ اس کے بعد گرفتار سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو خصوصی اور سمری کورٹ میں پیش کیا جاتا تھا، یہاں انہیں سزا سنائی جاتی تھی اور مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ عمران خان نے جیل برو تحریک کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ملک میں سویلین حکومت ہے۔ ایسی صورتحال میں گرفتاری کیوں کی جائے؟ قانون کے تحت گرفتاری اس وقت عمل میں لائی جا سکتی ہے جب کوئی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو یا اس کے خلاف ورزی کوئی مقدمہ درج ہو۔ تو ویورز، اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو تب جو ہے وہ مارشل لا کی حکومت تھی جب بینظیر نے جو ہے اس تحریک کا آغاز کیا تھا اور پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے گرفتاریاں دی تھیں۔ اب ایک سویلین حکومت ہے، اب صورتحال جو ہے وہ تھوڑا اس سے الگ ہے۔ ان وجوہات کے بغیر کسی کو گرفتار کرنا قانون کی منشا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ خود ایک جرم ہے۔ پاکستانی قانون کے تحت کسی کو غیر قانونی قید یا حراست میں رکھنا بھی ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ایم آر ڈی کی جیل برو تحریک میں فرق یہ ہے کہ اب صرف ایک جماعت نے گرفتاریاں دینے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی سویلین حکومت کے دور میں۔ یہاں تحریک انصاف کے لیے جیل برو تحریک کوئی آسان ہدف نہیں ہے، وہیں حکومت کے لیے بھی اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گرفتاریوں کے لیے حکومت کو ٹھوس قانونی وجوہات کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر کوئی بھی گرفتاری ایک مشکل عمل ہوگی۔ فوجداری قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے وکلاء کے مطابق مقدمے میں نامزد ہونے کے باوجود گرفتاری اس وقت تک ضروری نہیں ہے جب تک پولیس گرفتاری کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اس کلیے پر صورتحال کو پرکھا جائے تو پھر بغیر کسی جرم کے کسی گرفتاری کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کس صورت میں ممکن ہے؟ تحریک انصاف کے اعلان کے مطابق جیل برو تحریک 22 فروری سے شروع ہوگی اور گرفتاری دینے کے اس سلسلے کی ابتدا لاہور سے ہو رہی ہے۔ ایم آر ڈی کے دور میں حزب مخالف کے اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکنان ماڈل روڈ، ریگل چوک، لاہور میں گرفتاریاں دیتے تھے۔ مار روڈ اور ریگل چوک کے سیاسی سرگرمیوں کے اعتبار سے منفرد مقام حاصل رہا ہے۔ آج کی بات کی جائے تو لاہور کے ماڈل روڈ کی حد تک وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا کیونکہ مار روڈ پر احتجاج پر پابندی ہے۔ مار روڈ پر احتجاج کی صورت میں کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں دیگر مقامات پر کارروائی کے لیے کم از کم دفعہ 144 کا نفاذ ضروری ہے۔ اس طرح حکومت کو گرفتاری کا جواز جو ہے وہ مل جائے گا۔ تحریک انصاف کے اعلان پر مقامی رہنما اور کارکن کسی شہر میں گرفتاری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور حکومت گرفتاری نہیں کرتی تو اس صورت میں بھی ایک سیاسی سرگرمی شہر میں ہوگی اور اگر گرفتاری عمل میں آتی ہے تو اس صورت میں بھی حزب مخالف اس احتجاج کو توجہ ملے گی۔
قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جیل میں جانا کسی تفریحی مقام پر جانے جیسا نہیں ہے۔ جیل میں قید کرنے کے لیے قانونی تقاضے ہیں جن کو پورا کیے بغیر کسی طور پر ممکن نہیں۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے دوران حکومت کتنی گرفتاریاں کرتی ہے اس کا بھی تعین کرنا یا اس پر رائے دینا قبل از وقت ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس طرح تحریک انصاف کو احتجاج کا جو پلیٹ فارم جو ہے وہ مل جائے گا جو تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ دے سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاری کے لیے کسی مقام پر اکٹھا ہونے کی صورت میں اس احتجاج کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حکومت کسی حکمت عملی سے پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنائے گی۔ تو ویورز یہ تھی جیل بھرو تحریک، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کارکنان جو ہیں وہ اپنی گرفتاریاں دے سکتے ہیں۔ کم سے کم دفعہ 144 کا نفاذ ہونا ضروری ہے اور کوئی نہ کوئی وجوہات کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بنا کسی وجہ کے گرفتاری جو ہے وہ دینا ممکن نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بات رہے گی عمران خان کی، کیا وہ بھی گرفتاری دیں گے؟ جی وہ بھی گرفتاری دیں گے، لیکن فرسٹ آف آل جو ہے وہ ان کے چھوٹے کارکنان جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے۔ اس طرح سے اینڈ پہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ بھی گرفتاری پیش کریں، لیکن پہلے جو ہے ان کے کارکنان جو ہیں اور ان کی جو پارٹی کے ممبرز ہیں وہ رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دیں گے۔ تو ویورز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر دبا لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔